السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدواء القرآن، رواہ ابن ماجہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے، پھر جائز ہے تو کس طرح ہے، کس عقیدے کے ساتھ ہمیں مدد مانگنی چاہیے، اس تعلق سے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، بزرگان دین کا عمل آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کیا گیا تھا۔ اب رہا آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان عقائد میں تعویذ کو بنایا ہے۔ تعویذ کے حوالے سے، تعویذ کا جہاں تک معاملہ ہے، تعویذ میں جو ہے نا دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے تعویذ کو شرک قرار دیا، تعویذ کو اختیار کرنا شرک ہے، انہوں نے تعویذ کو شرک قرار دے دیا۔ بعض ایک طبقہ ایسا ہے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو تعویذ تو اختیار کرتا ہے لیکن اس میں بے اعتدالی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو ہے نا ان کے اندر ایک دم غیر ضروری چیزوں کو انہوں نے کیا کر دیا، تعویذ میں داخل جو ہے نا کر دیا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے قرآن و حدیث ہمیں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور جو ہے نا اس میں ہمیں تعویذ اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو پھر اگر جائز ہے تو کس درجے میں ہمارا تعویذ کا معاملہ ہونا جو ہے نا چاہیے۔ عزیزان محترم، جو ہے نا بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے، صحت اور بیماری جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی جو ہے دین ہے۔ زندگی میں انسان کی جس طرح خوشی اور غم آتے رہتے ہیں، اسی طرح صحت اور بیماری کا بھی زندگی میں انسان سے تعلق ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ جو ہے نا دعا کرتے بیٹھ جائے، صرف قرآن پڑھتے بیٹھ جائے یا اللہ سے دعا کرتے ہوئے بیٹھ جائے، بلکہ توکل اور اللہ پر بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے نا دوا بھی کرے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائے اور علاج بھی کرے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو لہذا شفا یابی کے لیے، صحت یابی کے لیے جو ہے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ایک ہے جسمانی طریقہ اور ایک ہے روحانی طریقہ۔ روحانی طریقہ، جسمانی طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اپنی بیماری کو بیان کیا اور گولیاں لیے، شریعت میں یہ بھی جائز ہے۔ اب رہا ایک روحانی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے دعا وغیرہ، قرآن کریم وغیرہ سے کیا کرے، اس کا بیماری کا کیا کرے، علاج کرے۔ تو لہذا یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو ہم روحانی طریقہ عام طور پر کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو جس طرح جسمانی طریقہ یعنی ڈاکٹروں کے پاس جانا اور جو ہے دوائی لینا اور اس کے ذریعے سے علاج کرنا، یہ بالکل جائز ہے شریعت میں، بلکہ مستحسن ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی اللہ والے نیک آدمی کے پاس جانا اور اس سے قرآن کریم کے ذریعے سے اور احادیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کرانا، اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ آئیے میں بتلاتا چلوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن کریم میں سے ہم نے اس حصے کو بھی نازل فرمایا، قرآن کریم کو ہم نے جو نازل فرمایا ان میں سے ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں کیا ہے، بیماریوں سے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو لہذا قرآن کریم جو ہے نا جہاں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے
اور اس کو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بتاتا ہے کہ کیسے اس جو ہے نا زندگی کیسے گزارنا چاہیے، آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کرنی چاہیے، وہیں وہ قرآن جہاں رہبر ہے وہیں قرآن بہترین دوا بھی ہے۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دوا قرآن ہے، خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ اس کی روایت کی ہے ابن ماجہ نے، جو صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے۔ تو لہذا قرآن جو ہے جہاں ہدایت ہے وہیں قرآن ایک بہترین جو ہے نا دوا بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں 7 آیتیں ہیں جو آیات شفا جن کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آیات شفا اگر پڑھ کر جو ہے نا کسی بیمار پر اگر پھونک دیا جائے یا دم کر دیا جائے تو پھر جو ہے نا اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کی جو ہے نا توفیق سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، تو اس قرآن کریم کی اس آیت سے اور حدیث شریف سے معلوم یہ بات واضح طور پر ہوتی ہے کہ قرآن کریم بھی بیماری سے شفا دینے والا ہے اور قرآن کریم بھی ایک بہترین دوا ہے۔ تو لہذا اب اس کے بعد آئیے ہم جو تعویذ اختیار کرتے ہیں، تعویذ جو ہے نا عربی میں جو ہے نا 2 طرح کے لفظ آئے ہیں تعویذ کے لیے، ایک ہے رقیہ اور ایک ہے تمیمہ۔ ایک ہے رقیہ اور ایک ہے تمیمہ۔ رقیہ کہتے ہیں پڑھ کر پھونک دینا، جس کو ہم دم کرنا کہتے ہیں۔ رقیہ کہتے ہیں پڑھ کر پھونکنا، یعنی دم کرنا، خواہ وہ پانی پر پھونکے یا کسی سامنے والے آدمی پر پھونکے یا کسی پر پھونکے۔ تو رقیہ یعنی پڑھ کر پھونکنا، پڑھ کر دم کرنا، یہ رقیہ کہلاتا ہے۔ اور تمیمہ یعنی جو ہے نا تمیمہ کہتے ہیں لکھ کر لٹکانا گلے میں، لکھ کر گلے میں جو ہے نا لٹکانا، یہ تمیمہ کہلاتا ہے، جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعویذ کہتے ہیں۔ پڑھ کر پھونکنے دم کرنے کو رقیہ کہا جاتا ہے، اور لکھ کر اس کو جو ہے نا لٹکانا یہ کیا ہے؟ تعویذ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت میں ان دونوں کی بھی اجازت ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اس کے لیے شریعت میں جو ہے نا جو شرطیں رکھی گئی ہے، سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ جو تعویذ آپ پھونک کر دم کریں یا لکھ کر گلے میں ڈالیں، پھونک کر دم کریں یا لکھ کر گلے میں ڈالیں، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات ہوں یا احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں ہوں۔ قرآنی آیات ہو یا احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں وہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جو ہے اللہ کے بہترین نام ہیں، تم ان کے ذریعے سے دعا کرو یا ان کے ذریعے سے پکارو۔ تو اللہ کے 99 نام اسماء حسنی ہے۔ آپ قرآن کریم میں کہیں بھی جائیے، پیچھے آپ کو مل جائیں گے الوہاب، القتار، القہار، الستار، جو ہے نا اس حوالے سے الخالق فلاں فلاں فلاں، المہیمن، المتکبر فلاں۔ اب قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو آخری میں جو ہے نا وہ مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی۔ تو قرآن پہلی شرط یہ ہے تعویذ کے لیے، خواہ آپ کو پڑھ کر پھونک کر دم کرے یا لکھ کر گلے میں ڈالے، وہ دونوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کیا کریں معلوم ہے، وہ جو لکھ رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں، یا تو قرآن کریم کی آیت ہو یا جو ہے نا احادیث مبارکہ سے میں آئی ہوئی دعائیں ہو، یا جو ہے نا اللہ رب العزت کے اسماء اور اس کی صفات ہوں کہ وہ آپ پڑھ کر پھونکیں یا لکھ کر کیا کریں گلے میں ڈال دیں۔ اس سے کیا ہے، یہ بالکل پہلی شرط اس کی یہ ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہو۔ وہ کیا ہے، وہ جو تعویذ جو ہے وہ کیا ہو، عربی جو ہے نا زبان میں ہو۔ وہاں زبان کی بھی جو ہے نا عربی زبان میں لکھی جائے۔ وہاں گنجائشیں 2 ہیں، یا تو عربی عبارت میں لکھی جائے، یا عربی عبارت کے جو کچھ حروف ہوتے ہیں ہند سے ہوتے ہیں، ہند سے، جس کو ابجد، حروف ابجد کہتے ہیں، وہ بھی یہ معنی رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ عبارت ہے عربی کی، یہ عربی کی عبارت ہے۔ پھر یہ عبارتوں میں، یہ تو عبارت ہے بالکل واضح ہے، لیکن اس کے کچھ ہند سے بھی ہوتے ہیں، عادات بھی ہوتے ہیں، ڈیجٹس بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ معنی رکھتے ہیں، وہ مفہوم جو ہے نا رکھتے ہیں، وہ اس کی بھی جو ہے نا گنجائش ہے۔ تو لہذا پہلے تو دوسری شرط کیا ہے، پہلی شرط تو کیا ہے، وہ جو دعا ہے جو پڑھ کر پھونک رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں قرآن، حدیث یا اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کے ناموں میں سے ہو۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو۔ نہیں عربی زبان میں نہیں ہے، کوئی دوسری زبان میں ہے، تو ایسے ہوں کہ اس کے معنی بالکل واضح ہو اور سمجھ میں آئے، اور وہ معنی شریعت کے مطابق ہو، اس میں کفر و شرکی اور جادوگری کی گنجائش کیا ہے، نہ ہو۔ تو پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے، تیسری شرط جو ہے نا، آپ جو ہے نا تعویذ کو یا دم کر کے جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کو مسبب حقیقی نہ سمجھے، بلکہ شفا دینے والا اللہ ہے، یہ ایک ذریعہ سمجھے اس کو۔
ذریعہ سمجھیں، حقیقت میں شفا دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ ہی کی ہے. خواہ وہ تعویذ ہو، دوا ہو، کوئی بھی چیز ہو، شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں ہے یا وہ جو ہے نا دعا پڑھنے والا نہیں ہے. تو لہذا شفا دینے والی ذات اللہ ہے، چونکہ یہ ذریعہ ہے اور اس میں جو شفا کی تاثیر ہے وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ ذہن ہونا چاہیے. یہ تین باتیں اگر آپ کے اندر ضروری ہے، شرائط. پہلے تو قرآن، حدیث اور جو ہے نا اسماء حسنہ کے ذریعے سے آپ دم کریں یا تعویذ بنائیں. دوسرا وہ عربی زبان میں ہو. اور پھر تیسرا جو ہے نا وہ کیا کریں، آپ جو ہے نا وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ شفا دینے والا اللہ ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے اور اس میں بھی جو شفا کی تاثیر ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھیے. میں دلائل آگے دوں گا آپ کو، دلائل ہر ایک کے آگے دوں گا. یہ بنیادی باتیں ہیں. اب رہا جو ہے نا تعویذ کا جہاں تک معاملہ ہے، احادیث سے، بزرگوں کے اقوال سے جو ہے نا علماء اکرام، فقہاء اکرام سے دو طرح کے، تابعین کے سے دو طرح کے عمل ثابت ہے تعویذ کے معاملے میں. ایک تو آپ لکھ کر گلے میں ڈال دیں، یا دوسرا کسی برتن وغیرہ پر لکھ کر کیا کریں، قرآن کی آیات یا حدیث میں وارد دعائیں جو ہے اس کو لکھ کر دھو کر پلا دیں. یہ دو طریقے بھی جائز ہیں. ایک تو دم کر کے پھونک دینا، پھر دوسرا تعویذ اگر لکھت میں اگر ہونا ہے تو لکھ کر گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ. اور دوسرا کیا ہے معلوم ہے، کسی برتن وغیرہ پر لکھ کر کیا ہے اس کو پلا بھی سکتے ہیں. بلکہ جو چیز لکھی جا رہی ہے، جس چیز سے آپ لکھ رہے ہیں وہ چیز پاک ہو، سیاہی وغیرہ جو بھی ہو وہ پاک ہو، ناپاک اس کے اندر چیز معلوم، ناپاک اور کوئی نقصان دہ چیز اس کے اندر ملی ہوئی جو ہے نا نہ ہو. تو یہ تین شرائط کی بنیاد پر جو ہے نا تعویذ ڈالنا جائز ہے. تو لہذا شریعت میں دونوں کی بھی اجازت ہے. ایک تو پڑھ کر پھونکنا، دم کرنا، اور دوسرا کیا ہے معلوم ہے، تعویذ لکھ کر کیا کرنا، ڈالنا. یہ تعویذ کہلاتا ہے ہمارے اس میں. تو دونوں بھی کیا ہے، جائز ہے. اب آئیے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے دیتا چلو. مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں روزانہ عمل یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں پڑھ کر جو ہے نا آپ کیا کرتے تھے، ہتھیلی پر پھونک کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. یہ زندگی بھر آپ کا عمل رہا، زندگی بھر آپ کا عمل رہا. اور وقت آخر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اس قدر جو ہے نا آپ کمزور ہو چکے تھے، اس قدر آپ بیمار ہو چکے تھے کہ پڑھنے کی سکت نہیں تھی، پڑھنے کی سکت نہیں تھی. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین صورتیں پڑھ کر سرکار کے ہاتھ پر پھونک کر سرکار کے ہاتھ سے جسم پر ملائی. سرکار کے ہاتھ پر پھونک کر سرکار کے ہاتھ سے سرکار کے جسم کو جو ہے نا ملنے لگائی. کیوں؟ خود اپنے ہاتھ پر پھونک کر کیوں نہیں، تاکہ سرکار کے ہاتھ کی برکت نصیب ہو جائے. سرکار کی دست مبارک کے برکت کے پیش نظر بی بی عائشہ نے قرآن پڑھا، یہ تین صورتیں پڑھی، پڑھ کر سرکار کے ہاتھوں پر پھونکی، سرکار کے ہاتھوں سے سرکار کے جسم پر ملی. ہاتھوں کی برکت بھی اس سے نصیب ہو جائے، کلام الہی کے ساتھ ساتھ ید مصطفیٰ کی برکت بھی حاصل ہو جائے. تو اس میں دو باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، جہاں کلام کی تاثیر ہوتی ہے وہاں پڑھنے والے اور جو ہے نا وہ جو ہاتھ پھیرنے والے کی بھی کیا ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے. تو دو تاثیریں بھی یہاں پر ہے. تو لہذا اگر کوئی آدمی کلام الہی کے حوالے سے دعا پڑھ رہا ہے تو کلام الہی تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ پڑھنے والا اگر مخلص ہو، جو ہے نا کمرشیل نہ ہو، اللہ والا نیک آدمی ہو، اگر وہ پڑھا تو اس کی تاثیر کا معاملہ بھی الگ ہوگا، اس کی تاثیر کا معاملہ بھی الگ ہوگا. دو تاثیریں ہوں گی، ورنہ کلام الہی کی تاثیر تو بالکل مستند ہے. کوئی بھی پڑھے، مجھ جیسا گناہگار بھی اگر پڑھ لے، ناکار بھی پڑھ لے، تو کم از کم کلام الہی کی تاثیر تو وہاں ہو جائے گی. کوئی نیک اللہ والا اگر پڑھ لے تو پھر جو ہے نا وہ شاہ کلام کے ساتھ ساتھ متکلم یعنی ذات کی بھی تاثیر اس کے اندر شامل ہو جائے گی. تو اس سے کیا بات صاف طور پر معلوم ہے، پڑھ کر خود بھی پھونک سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جو ہے نا جسم پر پھیر سکتے ہیں. ایک یہ. دوسری بات جو ہے نا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ شفا بنت عبداللہ جو ہے نا یہ صحابیہ تھی، یہ بیٹھی ہوئی تھی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ جو ہے نا بیٹھی ہوئی تھی. کون؟ شفا بنت عبداللہ. یہ جو ہے نا یہ بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ سے جو ہے نا یہ کہا کہ الا تعلمینی ہذہ رقیۃ النملہ،
کما علمتها الکتابہ، اے شفا تم حفصہ کو، جو ام المومنین ہے، کیا تم حفصہ کو جو ہے نا وہ چونٹی والی جو ہے نا دعا نہیں سکھاؤ گی جیسا کہ تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا؟ جیسا تم نے حفصہ کو لکھنا سکھایا ویسے ہی چونٹی والی دعا کو، ایک مخصوص دعا تھی، وہ چونٹی والی دعا بھی نہیں سکھاؤ گی، یعنی انہیں چونٹی والی دعا بھی سکھاؤ۔ حشرات الارض وغیرہ کچھ کاٹ لیں، کیڑے مکوڑے، تو اس کی دعا بھی کیا کرو، انہیں سکھاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دم کرنے اور دعا کے سکھانے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اس کو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک؟ یہ جو ہے یہ، اور تیسری بات، یہ تو یہاں تک ہو گئی بات۔ تیسری بات پھونکنے کے تعلق سے چل رہا، دلائل ابھی کس کے؟ دم کرنے کے حوالے سے دلائل ہے، ابھی لکھنے کے حوالے سے نہیں آئے دلائل۔ تو ایک تو سرکار کا خود عمل تھا، دوسرا سرکار نے سکھانے کی تلقین دی کہ وہ دعا سکھائیں تاکہ جو ہے نا جو دم پھونک کر دم کی جاتی ہے وہ چونٹی کی دوا، جس کو رقیۃ النملہ جسے کہتے ہیں، یہ سکھائے۔ اور دوسرا جو ہے نا، تیسرا جو ہے نا ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں کوئی خواب، ڈراؤنا خواب دیکھے اور وہ ڈر جائے تو وہ اٹھ کر فوراً یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھے، اٹھ کر یہ دعا پڑھ لے تو پھر جو ہے نا اسے کوئی خواب و کوئی ڈراؤنی چیز سے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس سے بھی جو ہے نا پڑھ لینا کا کیا ہے معلوم ہے، ثبوت مل رہا ہے۔ اس میں وہی ہے تعویذ کا مفہوم یہ ہے، اور جو ہے نا وہ برے خواب سے، اللہ کے عذاب سے اور اس کے عقاب سے اور شیاطین وغیرہ کے شر سے حفاظت کی کیا ہے معلوم مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ تھا، یہ تو سب پھونکنے کے حوالے سے باتیں تھیں۔ اب آئیے لکھنے کے حوالے سے باتیں بتاتا چلا۔ سب سے پہلے سرکار کا عمل بتائیں گے۔ ایک تعویذ ہے، مشہور تعویذ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ، بڑے عاشق رسول تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں، یہ جو روایت ہے یہ خصائص کبریٰ میں ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو خصائص کبریٰ میں یہ روایت ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ایک مرتبہ رات میں ایک ایسا ہوا کہ رات اچھی خاصی رات ہو گئی، رات میں وہ گھر میں آرام فرما رہے تھے، اچانک چکی پیسنے کی جیسی آواز آئی۔ چکی پیسنے کی جیسی آواز، چکی پیستے وقت کیسی آواز آتی ہے؟ گھر 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 ایک جیسا، وہ اس طرح کی جو ہے نا آواز آئی۔ اس کے بعد مکھیوں کے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی جیسی آواز آئی۔ جب وہ بیدار ہوئے اور اپنے آنگن میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کالی اور سیاہ چیز کیا کر رہی ہے، دراز ہو رہی ہے، اونچی بڑھتی ہے، لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ قریب جا کر اس چیز کو چھوئے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ساہی نامی جانور کا جو ہے نا چمڑا ہے۔ ساہی ایک جانور ہوتا ہے جس کے چمڑا کانٹے دار ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے آپ مگرمچھ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن مگرمچھ نہیں ہوتا، اور ایک جانور ہوتا ہے، اس کا کانٹے دار جو ہے نا چمڑا ہوتا ہے۔ تو میں جب جا کر وہ سیاہ جو کالی چیز تھی اس کو چھوا تو وہ کانٹے دار جو ہے نا نظر آیا، اس کا چمڑا کانٹے دار مجھے نظر آیا۔ تو پھر اس نے مجھ پر انگاروں جیسی چیزیں برسائی، تو میں خوف کھا گیا کہ کہیں جو ہے نا وہ میرا گھر جلا کر راکھ کر دے گا، مجھے جلا کر کیا کر دے گا، راکھ کر دے گا۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر جو ہے نا میں نے یہ تمام حالات سنائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ایک دوات قلم لاؤ، سیاہی اور ایک جو ہے نا قلم لاؤ۔ تو لایا گیا، میں جایا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار بلائے اور بلا کر جو ہے نا وہ پوری تعویذ لکھائی، جس کو حرز ابو دجانہ کہا جاتا ہے، تو لہذا حرز ابو دجانہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ تعویذ سرکار نے لکھائی، میں وہ لکھ کر تعویذ لے گیا، اس کو لپیٹ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ رات میں نے دیکھا کہ ان شیاطین کے کراہنے کی اور رونے کی آوازیں آنے لگی، اور وہ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں جو ہے نا لات و عزا کی قسم، تمہاری اس تعویذ سے ہمیں بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ یہ تعویذ تم ہٹا دو، ہم چلے جائیں گے اور جو ہے نا تمہارے پڑوسیوں تک بھی پھٹک کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ کیفیت دیکھنے کے بعد رات چونکہ زیادہ ہو چکی تھی، میں بے قراری میں پوری رات گزارا، صبح میں فجر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ معاملہ رات میں آپ کی تعویذ لے جانے کے بعد ایسا ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو ہے نا یہ تعویذ جہاں بھی ہوگی،
جہاں بھی ہوگی یہ جو ہے نا شیاطین وہاں پر، بلکہ اس کے اطراف و اکناف بھی حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ تعویذ لکھ کر دینا، تعویذ کا مطلب یہ تعویذ لکھی ہوئی تعویذ کی بات بتا رہا ہوں میں، لکھی ہوئی تعویذ، تعویذ ریٹن میں پھونک کر دم کرنے کی بات نہیں، ریٹن میں اس کا اثر۔ پھر آئیے، یہی ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، میں نے ابھی ایک حدیث سنائی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ہے نا رات میں جب بیدار ہو جاؤ تو ڈراؤنا خواب دیکھو، تمہیں ڈر ہونے لگے تو یہ دعا پڑھو، دعا میں نے ابھی بتائی تھی۔ وہ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا معمول یہ تھا کہ آپ کے بچے، جو بچے بڑے ہوتے ان کو یہ دعا سکھا دیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات والی یہ دعا سکھا دیتے اور انہیں پڑھنے کی تلقین کرتے۔ جو بچے چھوٹے ہوتے، جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو لکھ کر گلے میں تعویذ بنا کر ڈالتے تھے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے، یہ صحابی رسول کا عمل ہے۔ پھر سرکار کا لکھانے کا عمل دیکھ لیا میں، سرکار نے بھی لکھایا تعویذ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھایا، ٹھیک ہے۔ اور آئیے تیسری جو ہے نا حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو ہے نا ابن قیم الجوزیہ، جو ایک بہت بڑے جو ہے نا سیرت نگار بھی ہے، محدث بھی ہے، غیر مخلدین حضرات، اہل حدیث حضرات کے بعد ایک مستند شخصیت بھی مانی جاتی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، سیرت پر، سرکار کی سیرت پر کتاب ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس روایت کو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی عورت کو ڈیلیوری میں جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہو، مشکل ہو رہی ہو، تو قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں لکھ کر اس کو گھول کر پلا دی جائے، انشاءاللہ وہ آسانی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ یہ آیتیں ہیں اور کچھ الفاظ دوسرے بھی شروع میں لکھے ہیں حضرت نے، یہ لکھ کر برتن وغیرہ پر لکھ کر دھو کر اگر پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کی ڈلیوری آسان ہوگی۔ اور ایک بتاتا چلوں میں، سورہ مریم کی تلاوت بھی اگر جو ہے نا وہ خاتون جن کو جو حاملہ ہیں وہ کرتی رہیں، مسلسل کرتی رہیں، تو بھی انشاءاللہ ان کے لیے، کیونکہ مریم علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے سورہ مریم میں، تو لہذا اس سے بھی انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی۔ تو یہ زاد المعاد میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، صحابی رسول کا، پھر سرکار کا لکھ کر دینا تعویذ، لکھانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ صحابہ اور سرکار کا معاملہ ہوا۔ تابعین میں سے، تابعین اور جلیل القدر علماء تابعین میں سے جو ہے نا عطا ابن ابی رباح، ضحاک، سعید ابن مسیب اور جو ہے نا بڑے بڑے تابعین جو ہیں، جو ان لوگوں نے بھی تعویذ گلے میں ڈالنے کو اور دھو کر پینے کو اور دم کرنے کو دونوں کو بھی جائز، تینوں کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ میں تفصیلات نہیں بول رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ تھا حدیث، پھر صحابہ کا عمل، پھر جو ہے نا تابعین کا عمل، تابعین کا۔ بلکہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی ایک شرح فتح الباری، اس میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ تعویذ دم کر کے بھی دی جا سکتی ہے، لٹکا کر، لکھ کر لٹکائی بھی جا سکتی ہے، اور پڑھ کر وہ لکھ کر گھول کر پلایا بھی جا سکتا ہے۔ صحابہ بھی آ گئے، سرکار بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے۔ بزرگان دین کی تو بات اور ہی ہے، کیونکہ بزرگان دین تو بعض ماننے والے ہیں، بعض نہیں ماننے والے ہیں، لیکن ان کے نہ ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ اب وہ بات پھر طویل ہو جائے گی۔ اب آئیے، عام طور پر جو غیر مخلد حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات جو ہے، وہ اس کو شرک کہتے ہیں، تعویذ کو، تعویذ کو شرک کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس طرح کی روایتیں جو ہے نا ملتی ہیں، کیا ملتی ہیں؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ گلے میں لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے جو تعویذ ڈالا اللہ اس کو اس کے تعویذ کے حوالے ہی کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں مسند احمد وغیرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو ہے نا تعویذ ڈالنا، دم کرنا، یہ جو ہے نا شرک ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو جواب یہ دیں گے کہ یہ حدیثیں تعویذ کے مخالف نہیں ہے، سمجھ تعویذ کے مخالف ہے۔ حدیثیں تعویذ کے مخالف نہیں ہے، بلکہ سمجھ تعویذ کے مقابلے میں ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسا؟ دیکھیے، انسان کا ایک فطرت ہے، میں ہو یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی ایک، اگر آپ کا ایک ذہن ہے کہ آپ یہ چیز مانتے ہیں، اس کو جائز مانتے ہیں، اس کو ناجائز مانتے ہیں،
تو لہذا آپ کیا کرتے ہیں، جو چیز کو آپ جائز مانتے ہیں اس کے جائز کے دلائل ہی پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان دلائل کو پیش کرنے میں اس قدر آپ منہمک ہو جاتے ہیں دوسرے دلائل کی طرف آپ کی نظر نہیں ہوتی. یا ناجائز کا اگر آپ کا عقیدہ اور ذہن ہے تو ناجائز کے دلائل اس انداز میں پیش کرتے چلے جاتے ہیں کہ جائز کے دلائل کی طرف نظر نہیں ہوتی. تو لہذا بہترین عالم وہ ہے، امانت دار عالم وہ ہے جو ہر دو چیزوں کو بیان کرے. چنانچہ آئیے تو جو احادیث میں تعویذ کو جو شرک کہا گیا ہے، تعویذ لٹکانے کو، دم کرنے کو وغیرہ وغیرہ جو شرک کہا گیا ہے، وہ شرک کس بنیاد پر ہے؟ وہ شرک کس بنیاد پر ہے؟ دیکھیے شرک پہلے کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر قرار دینا مخلوق میں سے، یعنی مخلوق میں سے کسی کو خدا کے برابر قرار دینا، اور اللہ کی صفات جو ہے، اللہ رازق ہے، عالم ہے، قدیر ہے، یہ جو اس کی صفات اور خوبیاں ہیں اس میں مخلوق میں سے کسی کو برابر قرار دینا، یہ شرک ہے. تو اب یہاں جو بات آتی ہے تعویذ شرک کب ہوگی؟ تعویذ شرک کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ اللہ کی ایک صفت ہے شافی، شفا دینے والا. شافی شفا دینے والا اللہ ہے. تو اگر آپ تعویذ کو بھی حقیقت میں شفا دینے والا سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے. جس طرح اللہ شفا دیتا ہے یہ تعویذ بھی مجھے شفا دیتی ہے، یہ شرک ہے. نہیں، اگر آپ یہ تصور رکھتے ہیں شفا دینے والا اللہ ہے، یہ تعویذ ایک ذریعہ ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ تعویذ کو اللہ کے برابر قرار نہیں دے رہے، بلکہ تعویذ کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں اثر بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، اثر بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، تاثیر بھی اللہ کی ہے. تو پھر یہ برابری کا ہوئی اللہ کی؟ برابری اس وقت ہوتی ہے جیسے اللہ بیماری سے شفا دیتا ہے، تعویذ بھی ویسے شفا دیتی ہے، مستقل طور پر، جو ہے نا، مستقل طور پر جیسے اللہ شفا دیتا ہے بغیر کسی کے دیے کے، جو ہے نا تعویذ یا دوا ہو، گولی ہو، یہ جو ہے نا اثر اپنا ذاتی اثر رکھتی ہے. تو پھر یہ کیا ہے معلوم ہے؟ شرک ہے، کیونکہ آپ نے دوا اور تعویذ کو اللہ کے برابر قرار دیا. یہ حکم شرک کا صرف تعویذ کی حد تک نہیں ہے، دوا میں بھی آتا ہے اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کو بھی شافی حقیقی مانیں کہ یہ ڈاکٹرز کے پاس، یہ ڈاکٹر مجھے شفا دینے والا ہے، تو پھر آپ وہاں مشرک ہو گئے. نہیں، اللہ نے اسے علم اور صلاحیت دی ہے، اس کے وہ جو ہے نا ذریعہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہے، تو پھر یہ شرک نہیں. یہ سمجھ نہیں ہے، خالی ظاہری حدیث کو دیکھ لیے ختم ہو گیا. اب آئیے پھر میں دلیل دیتا چلو. مسلم شریف کی روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا بیان، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. شرک کی دوسری وجہ بناؤ، تعویذ کو شرک کہنے کی دوسری وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم تعویذ کو شافی حقیقی مان رہے ہیں، تو یہ شرک ہے. شافی حقیقی نہیں مان رہے، شفا دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے. دوسرا شرک کو جو ہے نا کہنے، تعویذ کو شرک جو احادیث میں کہا گیا، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے، وہ حدیث میں خود مسلم میں سرکار نے اس کی وضاحت فرمائی. سرکار کی حدیث کی سرکار ہی وضاحت کر رہے ہیں، کوئی اور صحابی کی نہیں. سرکار نے جو جس تعویذ کو شرک قرار دیا ہے، اسی تعویذ کے شرک نہ ہونے کی وضاحت بھی سرکار کر رہے ہیں. شرک کب ہوتی کب نہیں ہوتی خود سرکار بیان کر رہے ہیں. تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے نا ہم زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ تعویذ کیا کرتے تھے، تعویذ ڈالا کرتے تھے، یا پھونک کر دم کیا کرتے تھے. تو سرکار نے فرمایا آرزو، وہ تعویذ کیا ہے مجھے بتلاؤ. اس کے بعد سرکار نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تعویذ میں کوئی حرج نہیں ہے تعویذ کو اختیار کرنے میں، جب تک اس میں شرک نہ ہو. جب تک اس میں کیا ہو؟ شرک نہ ہو. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ تو زمانے جاہلیت میں تعویذوں میں دیوی دیوتاؤں کے نام لکھے جاتے تھے اور ان سے شفا طلب کی جاتی تھی. ان سے کیا کی جاتی تھی؟ شفا طلب کی جاتی تھی. وہ مشرکانہ تعویذیں تھی. تو یہ تعویذ شرک ہے، یہ تعویذ شرک ہے. سرکار نے خود فرمایا جب تک اس میں شرک نہ ہو تو تعویذ شرک، تعویذ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تعویذ اس وقت شرک ہے جبکہ اس کے اندر مشرکانہ چیزیں ہوں. تو احادیث میں جو تعویذ کو شرک کہا گیا ہے اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں. ایک تو تعویذ کو شافی حقیقی سمجھیں آپ خدا کی طرح، دوسرا اس کے اندر مشرکانہ ہو. جیسے ہمارے پاس کئی مسلمان لا علمی میں یا غرض مند کو عقل نہیں ہوتی بولتے دیکھیے، تو جا کے سادھوؤں کے پاس، ان کے پاس بھی تعویذات، میرے پاس آئے بھی تھے ایسے سوالات، میں ناجائز ہے بولتے. سادھوؤں کے پاس جو ہے نا، ان کے پاس غیر مسلموں کے پاس جا کے تعویذیں پڑھا لیتے ہیں بہت سے لوگ. ہمارے پاس ناجاہل لوگ، ظاہر سی بات ہے ان کو قرآن کی آیت تو لکھ کے نہیں دیتا.
یہ تعویذ شرک ہے۔ قرآنی آیات کے ذریعے سے، احادیث میں آئی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے جو تعویذیں پڑھی جاتی ہیں، پھونک کر دم کی جاتی ہے، لکھ کر ڈالی جاتی ہیں یا گھول کر پلائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے، سرکار سے ثابت ہے اور تابعین سے ثابت ہے، بزرگوں سے جو ہے نا ثابت ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات جو ہے نا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کئی مسلمانوں کو ہم نے مشرک بنا دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بحثیں کرنا ایک جاہل کا کام نہیں ہے، عالم کا کام ہے، اور عالم کا بھی وہ اس عالم کا کام ہے جو دیانتداری کے ساتھ مسئلے کو پیش کرے، اپنے ذہن کی جو ہے نا کو ٹھوسنے کی کوشش نہ کرے، ہر دو پہلو پر کیا کرے، بات رکھے۔ تو عزیزان محترم یہ شرک ہے۔ اب آئیے کچھ ہماری خرابیاں میں بتلاتا چلو۔ ہماری خرابی، ہمارے پاس ہوتا کیا، جم کو گئے، ذرا باڑی بن گئی، ادھر ادھر تھوڑا گوشت آ گیا، ادھر ہینڈس پہ وغیرہ جاتے، گلے میں کالا تاگا آیا تھا، جو ہے نا پیروں میں کالا تاگا بننا شروع کر دیتے، کئی کو نظر نہیں لگنا کرتا۔ یہ ایک ہوتا ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، کسی درگاہ کے پاس ہم جاتے ہیں، بزرگان دین کی درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں ڈوریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ یا تو گلے میں ڈال لیتے ہیں، یا تو ہاتھوں میں ڈال لیتے ہیں، یا تو کمروں میں ڈال لیتے ہیں، کمر میں ڈال لیتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کا دیکھ کر گاڑیوں کو بھی بننا شروع کر دیا۔ تو یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا من تقلد وطرا فإن محمدا بریء، جو اپنے گلے میں خالی دھاگا ڈالے بغیر تعویذ کے، خیر تعویذ کے لیے ڈال رہے ہیں ایک الگ بات ہے، خالی دھاگا، خالی تاگا جو اپنے گلے میں ڈالتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، بیزار ہیں اس سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہے۔ اب دیکھیے کئی لوگ ہمارے پاس درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس جانا جائز ناجائز نہیں ہے، جانا ہے، بزرگان دین کے پاس جانا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، وہاں فاتحہ وغیرہ قرآن پڑھ کر اصال ثواب کرنا ہی چیز ہے۔ ہم اصل چھوڑ دیے، نقل کے پیچھے پڑ گئے، درگاہوں کے پاس جھولے بن رہے ہیں، درگاہوں کے پاس خفلا ڈال رہے ہیں، درگاہوں کے پاس جو ہے نا چوڑیاں بن رہی، درگاہ کے اوپر کتنے کی درخواست، پاسپورٹ کی زیراکس کاپیاں ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ بھی مشرکوں کا عمل ہے، یہ بھی مشرکوں کا عمل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا ایک غیر مسلموں کا ایک درخت تھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، ترمذی کی روایت ذات انوات۔ وہ غیر مسلم کیا کرتے تھے، اس درخت کو کیا کرتے تھے، کچھ تلواریں وغیرہ ہتھیار وغیرہ لٹکاتے تھے، ان کا وہاں پر عبادت وغیرہ کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، جیسا ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں ویسا بیٹھتے تھے۔ تو وہ جو ہے نا ان کا ایک درخت تھا، تو وہ جو ہے نا وہ لوگ ان کا وہ کام تھا تلواریں لٹکا کے ان کی برکت ہوتی سمجھتے تھے، بہرحال ان کے عقیدے تھے، وہ درخت سے وابستہ تھے، جیسا آج بھی بڑھ کے پیڑ کے حوالے سے کچھ پائے جاتے ہیں، تو وہ عقیدے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھ کر ایک معصوم ذہن کے صحابہ کا ایک معصوم ایک بھولا بھالا ذہن تھا، اور سرکار کے سامنے ہر چیز کو کھول کر بیان کرتے تھے کیونکہ رہنمائی مل جائے۔ تو صحابہ نے کہا کہ جو ہے نا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی ہماری تلواریں وغیرہ لٹکائیں۔ تو سرکار تعجب سے بولے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان مشرکوں کا جیسا خدا ہے ہمارے لیے بھی خدا بنا دو، تم تو ایسی بات کر رہے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا یہ تو شرک ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ تو کسی مقام پر تبرک کی غرض سے، برکت کی غرض سے، یا جو ہے نا عقیدت کی غرض سے کوئی چیز لٹکانا، یہ مشرکوں کا عمل ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیے زیادہ دور نہیں، نارائن پٹ جائیے، تقی بابا کی درگاہ کے پاس کمان نہیں دکھ رہے ہوتے جو ہے نا خفرہ لگے ہوئے ہیں درگاہوں کے پاس۔ ہم نے یہ سب غیر مسلموں کا دیکھ لیا، دیکھ کر کیا کر لیا، اپنا لیا۔ اور شرک کرنے والوں نے نہ نیت دیکھی نہ تحقیق کی، بس ان کو تو موقع ملنا تھا، مل گیا۔ تو اس بات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تعویذ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایک ضرورت ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض اتنے کمزور ایمان والے لوگ بھی ہیں، ان کو خدا کی ذات سے زیادہ تعویذ پہ بھروسہ ہو گیا۔ آج یہ دکان جتنی بہترین انداز میں چل رہی، کوئی دکان نہیں چل رہی تعویذوں کی۔ عاملوں کا قصور نہیں ہے اس میں، خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں اور خواتین کا قصور ہے، پھر ان مردوں کا ہے جو عورتوں کی جو ہے نا کو روک نہیں سکتے، طاقت نہیں رکھتے۔ یہ تعویذوں کے حوالے سے کئی عورتوں کی عصمتیں ختم ہو گئی۔ محبوب نگر کے واقعات ہیں، عورتیں شوہروں سے جدا ہو گئی، عاملوں سے شادی کر لی۔ تو عزیزان محترم ہر چیز کو تعویذ، ارے تعویذ ٹھیک ہے بھائی، کہ ہمیشہ روزانہ دواخانے جاتے رہتے ہیں؟ ایک وقت ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ ایک الگ بات ہوگی۔
تعویذ اتنا ہمارا بھروسہ تعویذ پہ ہو گیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارا۔ ارے دعا کرو، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، سرکار بول رہے جس گھر میں 40 دن سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے وہاں شیاطین کبھی نہیں آتے۔ قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں کرو، سرکار بول رہے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کچھ نہ کچھ نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھو۔ ہمارے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے یہ ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خیر بیماری کے لیے تعویذ الگ بات ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی تعویذ، بچی کی شادی نہیں ہو رہی تعویذ، شوہر بیوی میں لڑائی تعویذ، لڑائی ہو رہی تو بند کرنے الگ تعویذ، بند ہو رہی تو نہیں ہو رہی تو لڑانے الگ تعویذ۔ نمونہ بنا لیا ہم لوگوں نے۔ ہماری بھی غلو بہت زیادتیاں ہیں، ہماری بھی کم نہیں ہیں ہم بھی۔ تو ان چیزوں سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ تعویذ اللہ کا کلام ایک ضرورت کے درجے میں ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کریں، میں بول رہا نہیں کیسا کیا بول، آپ ہماری مثال کیسی ہے بتاتا چلو میں، جو نحوست بربادی اور زندگی کی پریشانیوں کا حل جو وہ اعمال ہم کرتے ہیں جس سے مسائل پیدا ہونے کے، پھر کیا کرتے ہیں دعا لاتے ہیں، دعا پڑھنے عامل کرے جاتے ہیں، ارے یہ پڑھو جی، یہ وظیفہ قرآن نہیں مصحف پڑھتے نہیں، ریڈی میڈ ہونا ہمارے کو پڑھنے کا فرصت نہیں ہے۔ تعویذ بھی ریڈی میڈ ہونا، آیت کریمہ بھی دوسرے پڑھنا اپن نہیں پڑھنا گھر میں، ختم قرآن بھی دوسرے پڑھنا اپن نہیں پڑھنا ہے، نہیں ہے ایسا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر بھی خرابیاں ہیں، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت۔ قرآن کی تلاوت کیجئے گھر میں۔ ارے آپ کی مثال تو ایسی ہے، زہر بازو میں رکھ کے زہر پی رہے، جا کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں پہلے زہر پینا چھوڑو، زہر پی رہے ہیں ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے نا، گولی ہے نا، دوا ہے نا، بولے تو کبھی اثر نہیں کری تو ہمارا معاملہ ویسی ہے، پورے نحوست کے بربادی کے سب کام کر رہے ہیں، پھر کچھ تو ہوتے عامل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عامل کیا کر رہا، اس کا زیادہ قصور نہیں بتاتا ہوں عامل کا، خیر ان تو بیٹھا جو اس واسطے ہے، آپ جا کے لیٹے تو پانی پلا کے صبح کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ عامل کیا کر رہا، نہیں تمہارے گھر میں کرا رہے، تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے وہ ختم ہو، رشتہ داروں میں سے ہے۔ اب دیکھو جی، اب رشتہ داروں میں سے ہر رشتہ دار پہ شک کی نظر، کوئی ہنسا بھی تو ان کرایا میرے کو، ذری سی کبھی نوک جھوک ہو گئی، کبھی جھڑپ ہو گئی، کبھی بچیوں کے رشتے نہیں دیے، کبھی ان کے رشتے نہیں دیے، کبھی نوک جھوک ہوگی تو ارے انوج کرائے ہوں گے، گھر میں چوہے برتن گرائے تو نہیں کہ کرائے انوج برتن بھی گر رہے گھر میں، یہ شک ہو گیا۔ اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کیجئے، یہ یقین رکھیے کہ اللہ جب تک نہ چاہے کائنات کی کوئی چیز آپ کو نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتی، خواہ وہ دوا ہو یا تعویذ ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ جب نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر، ماہر سے ماہر ڈاکٹر، اگر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو لا کر سامنے ٹھہرا کر دو، کوئی آپ کو موت زندگی نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ زندگی دینا چاہے تو مٹھی لے کر کھا لو، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا۔ یہ یقین ہمارے ایمان میں پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، اللہ کی ذات پر یقین بہت کمزور ہو گیا ہے۔ یقین کر کے دیکھیے، پھر معاملات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا، آپ ایک قدم بڑھائیے، یقین کی طرف ایک قدم بڑھائیے، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے جائیں گے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی یقین میں جو ہے نا پختگی پیدا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو 10 قدم میں اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ یقین کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھیے اور اللہ رب العزت آپ کو دیکھیے کیسے کیسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ آگے یقین کا وہ درجات آپ کو حاصل ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو حقیر اور معمولی لگتی ہے، کسی چیز سے جو ہے نا آپ سبب سے آپ کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو اور سبب کو اپنانا آپ پسند نہیں کرتے۔ ایمان اور یقین کی کمی ہے، یقین کر کے دیکھیے پھر معاملات کیسے ہوتی ہیں دیکھیے، بزرگان دین کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ اب آئیے جو حضرات یعنی غیر مخلد اہل حدیث حضرات کے کچھ علماء کی میں جو ہے نا مثالیں دیتا چلوں۔ صدیق حسن، نواب صدیق حسن صاحب، یہ غیر مخلدین کے اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ شرف الدین دہلوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب الدین الخالص میں جو ہے نا لکھا ہے کہ تعویذ پھونکنا بھی جائز ہے، ڈالنا بھی جائز۔ اور شرف الدین دہلوی صاحب، انہوں نے بھی، اب یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں غیر مخلد حضرات کے، انہوں نے بھی تعویذ کو جو ہے نا پھونکنا بھی اور ڈالنا بھی دونوں بھی جائز قرار دیا، اور انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لایا ہے کہ جس کا جو ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو تعویذ ڈالا کرتے تھے۔ اور ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فتاوی ثنائیہ میں انہوں بھی جو اس کو جائز قرار دیا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک زیادہ یہ بھی لکھا ہے کہ تعویذ صرف مسلمان کو نہیں، غیر مسلم کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تعویذ کی حقیقت۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ تعویذ شرک نہیں ہے. کب شرک ہے؟ جب کو تعویذ کو آپ شافی حقیقی مانیں یا اس کے اندر مشرکانہ چیز لکھی ہوئی ہے تو یہ جائز نہیں ہے, یہ بالکل شرک ہے. یہ دو صورتیں. تعویذ اگر اللہ کا کلام ہو, احادیث میں آئی ہوئی دعائیں ہو, اور جو ہے نا اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے آپ پھونک کر دم کریں یا جو ہے نا گھول کر پلائیں یا لکھ کر جو ہے نا گلے میں ڈالیں, یہ تمام کی تمام جائز ہے بشرطے کہ وہ عربی زبان میں ہو. اور دوسرا, آپ تعویذ کو شافی حقیقی نہ سمجھیں ان عقیدے کے ساتھ, اور تعویذ ضرورت کے درجے میں استعمال کریں. بالکل معمولی بات پہ اٹھ کر عاملوں کے پاس جانے کی کوشش نہ کریں, اور ایسے لوگوں سے تعویذ لیں جو نیک ہوں, عالم دین ہوں, جن کا مقصد کمانا دنیا نہ ہو, تو آپ کی تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. ڈبل اثر اس کے اندر پیدا ہوگا, ایک تو کلام الہی کا, دوسرا اس شخصیت اور ذات کا. تو بہرحال عزیزان محترم, یہ چند باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا بیان کی گئی. تعویذ کے حوالے سے معاملہ ذرا بڑا ہو گیا کیونکہ یہ آج کل کا برننگ ایشو ہے, تو اس وجہ سے میں نے کیا ہے معلوم ہے تھوڑا اس پر تفصیل ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ بغیر تعویذ تو اپنی جگہ ہے, خالی گلے میں بزرگوں کا تاگا ڈالنا نام کا, یا خالی گلے میں تاگا ڈالنا, یا کمر کو بننا, یا یہ بننا, یا گاڑیوں کو بننا, یہ سب مشرکوں سے مشابہت ہے. اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے, اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے دنیا میں آنا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا تو ایک مقصد ہے, اولیاء کو بھیجا تو بھی ایک مقصد ہے. ان کا اصل مقصد کیا ہے ان کو بھیجنے کا؟ کہ ان کے نقش قدم پر چلے, ان کی زندگیوں کو اپنائیں, ان کے عقیدے کو اپنائیں, ان کے عمل کو اپنائیں. ہم وہ سب چھوڑ کر جو ہے نا خالی کھانا کھلانا, کھاؤ کھلاؤ بتی بجاؤ جیسا کہتے ہیں ہمارے پاس, اس چیز کو ہم نے کیا ہے ضروریات دین سمجھ لیا. 11ویں کرنا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے محبت کا, غوث پاک سے محبت کا حق ادا کر دیا. چھٹی شریف کرنا ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. میلاد النبی کر دیا, حق ادا کر دیا. میں یہ چیزیں ناجائز ہے یہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ چیزیں غوث پاک کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے, غریب نواز کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے, سرکار کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. تو ان کی زندگیوں کو اپنانا ہے, ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے. خیر آپ کو پڑھنا نہیں ہے فرصت تو یوٹیوب پہ علماء اہل حق, علماء اہل سنت کی جو ہے نا بزرگوں کے حوالے سے کئی ویڈیوز بھی آپ کے پاس موجود ہے. کم از کم وقت نکال کر سنیے. آپ کا مسئلہ گرل فرینڈوں سے جو ہے نا چیٹنگ میں رات اور رات گزر جا رہی, کبھی بزرگان دین کی ایک 15 منٹ 20 منٹ سنیے. پوری ایک ساتھ نہیں سن سکتے, 5 منٹ ایک ساتھ میں سنیے. شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی سے دنیا بدل جائے, دل کی دنیا, کیونکہ ان کی سیرت بھی تاثیر رکھتی ہے. تو عزیزان محترم, یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے تعویذ کے حوالے سے. تعویذ یقیناً جائز ہے. جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ بات کو نہیں جاتے آپ, تعویذ بھی بات کو نہیں جانا ہے. کچھ اپنے اندر بھی جو خرابیاں ہیں وہ بھی دور کیجئے, گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کیجئے, نمازوں کا اہتمام کیجئے. جو ہے نا یہ نحوست جو ہے سب سے بڑی نحوست آپ کے برے اعمال ہیں, آپ کی حرام کی کمائی ہے. ایک لطیفہ یاد آ رہا, میں آپ کے سامنے بول کے رہا جو ہے نا, ایک بولتا چلو, خیر وقت زیادہ ہو گیا, لطیفہ آ رہا آپ کے سامنے بتاتا چلو. ایک مرتبہ ایک کنویں میں کتا گر گیا, کتا گر کے مر گیا. تو لوگ آئے, آ کے بولے کہ مولانا کے پاس آئے, آ کے بولے مولانا جو ہے نا کنواں جو ہے نا کنویں میں کتا گر کے مر گیا, کیا کرنا؟ تو مولانا بولے پانی پورا خالی کر دینا. بولے کنواں چھوٹا تھا, پانی خالی کر دینا. بولے ٹھیک ہے. بولے پانی خالی کرنا. بولے گئے, جا کے پورا پانی خالی کر دیا. پھر پانی آیا, آنے کے بعد کیا کرے, لوگ آئے, مولانا آپ نے تو پانی خالی کرو بولا تھا, لیکن پانی آنے کے بعد بھی اس میں بال آ رہے ہیں, کتے کے بال آ رہے ہیں. تو انہوں نے مولانا نے کہا کتے کو نکالے نہیں نکالے. بولے تو کتا نکالو. بولے کہ کہاں؟ بولے آپ پانی خالی کرو. بولے کتا نکالو. بولے کہ کہاں؟ بولے مولانا آپ پانی خالی کرو. بولے ہم پانی خالی کر دیے. تو ہماری مثال ویسی ہے, نحوست کا اصل سبب ہمارے پاس ہے, ہم اس کے لیے تلاش کرتے ہوئے پورا عاملوں کے پاس کریں. ہماری بد عملی, ہماری حرام کاری, بہنوں کی حق تلفی, یہ کئی حقوق جو ہے نا لوگ بھائیوں کی حق تلفی, بیویوں کے ساتھ ظلم, بیویوں کے پاس دادا گیری, یہ سب جو ہے نا خرابیاں, عاشقی, یہ سب خرابیاں رکھ کے ہم جا رہے ہیں عاملوں کے پاس تعویذ لینے. ویسی ہے کتا رکھ کے پانی خالی کرنے کے مترادف ہے, نہ پانی کبھی پاک ہوتا نہ کبھی بال آنا بند ہوتے. تو عزیزو یہ بات سمجھیے, ہم جو ہے نا سنیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11ویں 12ویں چھٹی شریف نہیں. یقیناً یہ چیزیں بزرگوں سے ایک عقیدت کا اظہار ہے, لیکن بزرگوں کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے. بزرگوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھو,
اپناؤ سرکار سے ان کی محبت کیسی تھی، اللہ سے ان کی محبت کیسی تھی، اللہ پر یقین کیسا تھا، عبادت کا اہتمام کیسا تھا، حرام کاری سے بچنے کا اہتمام کیسا تھا، یہ چیزیں اپنی زندگی میں ڈالو، پھر آپ کو کون سی بلا کام کرتی، بلا آپ سے بھاگ جاتی۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کی، چونکہ وقت کے پیش نظر سیرت کے حوالے سے امہات المومنین کا بھی جو ہے نا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی کنیت ام سلمہ تھی، نام ہند ان کا نام تھا، غالباً مجھے بعد میں خیال آیا کہ ان کا نام بولنا میں بھول گیا تھا، تو خالی کنیت میں نے بتائی تھی کہ ام سلمہ، یہ ام المومنین سرکار کی ہماری ماں ہیں، سرکار کی اہلیہ محترمہ ہے، ام سلمہ ان کی کنیت تھی اور نام ان کا جو ہے نا ہند تھا۔ تو یہ غالباً میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں نے پھر آج اس کو وضاحت کر دی ہے، لیکن وقت کے پیش نظر میں دوسری ماں کا جو ہے نا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن دوسرے جو 2 عنوانات ہیں آداب اور مسائل، مختصر طور پر عرض کرتے ہوئے اپنی جو ہے نا، کیونکہ اب یہ امہات المومنین کی سیرت اگر بیان تھوڑا وقت لمبا لگ جائے گا، تو لہذا میں مختصر طور پر آداب اور مسائل بیان کرتا چلوں۔ میں نے اس سے پہلے خوف، جب دشمن کا خوف ہو، آسمانی آفتوں کا خوف ہو، زمینی فتنوں کا خوف ہو، تو اس وقت خوف و ہراس کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ میں نے آداب بیان کیے تھے۔ خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خوشی ایک فطری چیز ہے، غم ایک فطری چیز ہے، خوشی اور غم ایک فطری چیز ہے۔ خوشی بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، غم بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی نے ہنسایا ہے، اللہ ہی نے رلایا ہے۔ تو خوشی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور غم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی مصلحتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اس پہ بات کرنا نہیں ہے۔ تو خوشی میں بھی کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، غم میں بھی کبھی شریعت کا دامن کیا ہے، نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو لہذا جب آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو، خواہ وہ عید کا موقع ہو یا کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، خوشی کا موقع ہو، تو خوشی کے موقع پر سب سے خوش ہونے سے شریعت منع نہیں کرتی، خوش ہونے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ایسی خوشی سے منع کرتی ہے جس میں کیا ہے معلوم ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو۔ ایسی خوشی مت کیجیے جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو۔ خوشی کے موقع پر گانا، ناچ وغیرہ، پرانے زمانے میں ایک رواج تھا، میں گاؤں میں بعض رواج تھا، دیکھا جب بھی کوئی گھر میں خوشی ہوتی، شادی ہوتی سب مل کے فلم کو جاتے تھے۔ خیر میں گیا سمجھیں گے آپ لوگ، میں دیکھا سب رہا ہوں، بعض گاؤں میں گیا، جانے میں دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، وہ ایک رواج تھا۔ اور آپ کو ہمارا پہلے مدینہ مسجد میں گھر تھا، تو وہ پہلے اعلان ہوتا تھا عید کا تحفہ فلاں فلم بول کے، عید کی نماز پڑھتے کیا کرتے تھے، بھارا ٹاکس میں گھستے تھے لوگ۔ الحمدللہ کبھی کسی ٹاکس میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، میرے تعلق سے بدگمانی مت کیجیے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، تو خوشی کے موقع پر پرانے زمانے میں ایک الگ ٹرینڈ تھا، اب ایک الگ ٹرینڈ ہے۔ تو خوشی کے موقع پر ناچ گانا جو ہے نا، یہ غیر شرعی کام، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ شروع خوشی بھی آپ کی ہے تو شریعت کی اس میں حدود میں رکھیے۔ اب دیکھیے ولیمے میں ہمارے نوجوان کیا ہے، نوجوان ایک پھول کا ہار پودینے کا لاتے، اس کے لیے کار بات کرتے، اس کے لیے مرفے والوں کو بات کرتے ہیں، وہ ہار کتنے کا ہے وہ سب ملا کے 1500 2000 کا خرچہ برابر ہوتا، وہ لا کے کر کے وہ جو ہے نا، وہ ہار بڑی دھوم دھام سے مرفا بجا کے دولہے کے گلے میں ڈالتے، وہ بیچارہ کم از کم اس کی طاقت تو دیکھنا، ان گلے میں ڈالتے جھک جاتا، وہ تھوڑی دیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد وہ پودینے کا ہار کچڑے کوڑے میں چلے آتا، غذا کی توہین، پیسے کا اسراف، پھر یہ ناجائز کام، ناچ گانا، شرعی چیزیں، پٹاخے پھوڑنا۔ تو خوشی میں ایسے کام کیجیے جو شریعت میں جائز ہے۔ کیا کرنا چاہیے خوشی میں؟ خوشی میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں، حسب استطاعت کھانے وغیرہ کا انتظام کریں، دوسروں کو کھلائیں، اپنی استطاعت کے لحاظ سے رشتہ داروں کو، مہمانوں کو، دوست احباب کو بلائیں، اور جو ہے نا خود بھی آپ دوسروں کی خوشی میں شریک ہو اور مبارکباد دیں۔ اور یہاں تک بھی شریعت میں اجازت ہے کہ دف بجا کر کچھ نعتیہ اشعار، کچھ شکر گزاری کے طور پر ایسے اشعار پڑھ سکتے ہیں جس میں شریعت کے خلاف کوئی مفہوم نہ ہو۔ دف کا مطلب کیا ہے؟ ایسا باجا جو ایک طرفہ ہو، ایک طرف کھلا ہو، ایک طرف چمڑے سے بنا ہوا ہو، اس کے اندر جو ہے نا چھلے نہ ہو، بس وہ دف ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باجے ہیں وہ دف میں نہیں آتے، دف میں نہیں آتے۔ آج مرفا بھی بجا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہنڈی بھی بجا رہے ہیں وہ، تو یہ دف بھی اگر آپ بجا رہے ہیں لیکن طرز گانے کی ہے، یا اس پر آپ ناچ رہے ہیں، یا جو ہے نا غیر شرعی اس کے اندر اگر کچھ چیز شامل ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر خواتین اگر دف بجاتی ہے تو بالغ خواتین کو دف بجانے کی اجازت نہیں ہے، بچیاں بجا سکتی ہیں، نابالغ بچیاں۔
اور اشعار میں بھی گانے وغیرہ کے اشعار نہ ہو، نہ گانے کی طرز پر ہو. اللہ کی نعمت ہوئی ہے، خوشی کا موقع ہے، اللہ کی شکر گزاری کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر کچھ اچھے جو ہے نا اشعار جو ہے خوشی کے جب مفہوم رکھتے ہیں، جس میں شریعت کے خلاف کوئی مفہوم نہیں ہے، آخر حد تک یہ بھی اجازت دی گئی ہے. صرف دف کی اجازت ہے، ہارمونیم کی نہیں، تھالی بجانے کی نہیں. تھالی بجانا کس کا کام ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں بتاتا نہیں. کئی کو بولا تو پھر خوالوں کو غصہ آ جائے گا. مردانہ شان تو نہیں ہے تھالی بجانا. تو وہ گھڑا بجانا، لکڑیاں بجانا، پھر اس پہ ناچنا، وہ ایک الگ ہے. ہاں دف پر ایک اجازت یہ بھی دی گئی ہے کہ کرتب آپ دکھا سکتے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے. تلوار بازی، لٹ بازی، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک روب کیا ہے پڑتا ہے اس سے. ایک اشارتاً میں بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند چیزیں ہیں. خوشی کو بھی ہم شریعت کے اصول میں مناتے ہیں. کسی کی خوشی میں شریک ہو، بلائے تو بنداوت نہیں ہے. اسماعیل صاحب کی شادی ہے، ہو گئی، بتا رہا ہوں مثال کے طور پر ہے، بول کے ارے اسماعیل صاحب ہے، جتنے خط تقریریں سننے والے ہیں ہمارے منصبل کے گھس جا رہے گتے. اب کیا کرنا ہے اسماعیل صاحب، میں اپنے اوپر دیتا ہوں مثالیں عام طور پر، دوسروں کی نہیں دیتا، اس لیے بول رہا ہوں. تو ایسا بعض ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، امام صاحب ہے، امام صاحب دعوت دیو نہ کو دیو، پورے مسلیہ، خیر 5 وقتہ مسلیہ گئے تو ایک الگ بات ہے، جمعہ کے چلے گئے پریشانی ہوئے. تو ایسا نہیں، دعوت اگر دی جائے تو آپ خوشی میں شریک ہوئیے، مبارکباد دیجیے، اظہار خوشی کیجیے. آپ بھی استطاعت کے لحاظ سے خوشی میں بلائیے. تو یہ خوشی کے اعمال ہیں. اظہار خوشی کیجیے، خواہ وہ عید کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، دعا دیجیے. شادی ہو گئی کسی کی، بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، جو اللہ تمہیں برکت دے، تمہیں خوشحال زندگی دے، تمہارے درمیان محبت دے. اولاد ہے تو اللہ نیک اور صالح دے. دعائیں دیجیے، مبارکبادی دیجیے. کچھ تحفے تحائف لے جا سکتے ہیں تو لے جائیے، شریعت میں یہ بھی پسندیدہ ہے. مگر تحفے کو قرض بنا لیے ہم لوگ، تحفہ قرض نہیں بنانا. انہوں کیا کہے تھے، ہمارے پاس خواتین کا جو ذہن اس حال میں جتنا 5 کلمے پابندی سے یاد نہیں رہتے، لیکن کوسی شادی میں کوسا ڈریس کون پہنے تھے، کوسا تحفہ دیے تھے وہ یاد رہتا. ارے وہ شادی میں انہوں نے ڈریس پہنی تھی، وہ رسم میں بھی پہنی، شادی میں بھی پہنی، منجر میں بھی پہنی. کون سا ڈریس کون کب پہنے تھے وہ یاد، اپنا تو رہتا یاد، دوسروں کا بھی یاد رہتا. انہوں کتنے دیے تھے، لفافہ دیے تھے، تحفہ دیے تھے، لیمن سیٹ دیے تھے، گھڑی دیے تھے، سب یاد رہتا. ارے نہیں، کئی کو شادی میں کہیں جا رہے، نہیں طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، نہیں جا رہے، مگر ان کو تحفہ دینا ہے نا، واپس کرنا ہے نا. انہوں تحفہ دیے تھے شادی میں 500 روپے، وہ واپس کرنا ہے. تحفہ دینا شریعت میں پسندیدہ ہے، لیکن تحفے کو قرض ہم نے بنا لیا. دینے والا بھی یہ امید رکھتا ہے کہ پھر واپس آنے والا کہاں جاتا، کہیں بھی نہیں جاتا اور ایسا، اور لینے والا بھی ایک بوجھ رکھ رہا ہے کہ وہ قرضہ دینا ہے. تحفے کو قرض مت بنائیے. یہ تحفے کو شریعت میں محبت، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو تو محبت بڑھے گی. تو یہ محبت کا سبب ہے، قرضداری کا سبب نہیں ہے. تو ہم نے تحفے کو بھی کیا کر دیا، قرض بنا دیا. باضابطہ شادی کے بعد لسٹ بنتی، انہوں کیا دیے، ان کے نام کے ساتھ انہوں کو سا تحفہ دیے، پوری لسٹ بنتی. پھر اس کے بعد وہ لسٹ محفوظ رہتی، جب تک پوروں کے قرضے تحفے نہیں دیے جائے اس وقت تک وہ لسٹ کیا ہوتی، ختم نہیں ہوتی. ایسا دکھتا مرحومین کو اشارہ ثواب کر رہے بولے ایسا. تو بہرحال تو یہ چیزیں، تحفہ اچھا ہے، اگر آپ کو کوئی تحفہ دے ٹھیک ہے، آپ دے سکتے ہیں دے، مگر دینے کے بعد یہ امید مت رکھے کہ ریپلے کی امید بھی مت رکھے. ہو سکتا ہے سامنے والے کے حالات ویسے نہ بھی ہوں. بس اوقات زندگی میں حالات ہر ایک کے ایک جیسے نہیں ہوتے. لکھپتی بھی ہوتا ہے لیکن وقتیہ طور پر پیسے نہیں ہوتے. اب وہ شادی میں جانا جھجکتا ہے کیونکہ دینے کے لیے تحفہ نہیں. بلکہ میں نے تو بعض لوگوں کو یہاں تک بھی سنا ہے، دیکھو میں 500 روپے کی نوٹ دی ہوں اس میں تحفے میں، وہ لفافے میں. تو یہ چیز کو ترک کر دیں. تو بہرحال یہ چند ہماری خرابیاں تھی جو میں نے بتا دی. خوشی کے موقع پر کیا ہمیں کرنا چاہیے، خوشی کے موقع پر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غربا کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے، اور غریبوں کو بھی جو ہے نا شامل کرنا چاہیے. اور خوشی جو ہے نا ہماری ایسی ہو جو شریعت کی روشنی میں ہو، خلاف شریعت کام نہ ہو، تو یہ یقیناً بابرکت ہوگی، اور اللہ رب العزت اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس میں اضافہ بھی فرمائے گا. حقیقی خوشی وہ ہے جو شریعت کے تحت منائی جائے، اور جہاں خلاف شریعت کام ہو، حرام کاری ہو، گناہ کے کام ہو، پھر وہ خوشی جو ہے نا خوشی نہیں کہلاتی، اور اس خوشی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بس سوائے بربادی اور آخرت کی خرابی کے. بہرحال یہ آداب خوشی کے بیان کیے گئے تھے. مسائل میں جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے ایک نماز کب فرض ہوتی ہے وہ بتلایا تھا. نماز فرض ہونے کے لیے پہلی تو بات یہ ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور جو ہے نا وقت کا ہونا، اور عورت کا ایام سے پاک ہونا، خواہ وہ ماہواری ایام ہو یا ولادت کے ایام ہو. یہ اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو نماز فرض ہوگی. اگر ان میں سے ایک بھی چیز پائی نہیں جاتی تو نماز فرض نہیں ہوتی. نماز فرض ہونے کے بعد ادا کرنا ہے نماز، تو نماز کے ادا کرنے کے لیے وہ کب صحیح ہوگی، تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، شرائط ہیں اور ارکان ہیں. شرائط ہیں اور ارکان ہیں. شرائط اور ارکان کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کے باہر پائے جانے والی چیزیں،
کسی بھی چیز کے باہر پائے جانے والی وہ چیزیں جن کے بغیر یہ چیز صحیح نہیں ہے. کسی بھی چیز کے باہر پائے جانے والی، خارج میں باہر پائے جانے والی وہ چیزیں، یہ ان چیزوں کے بغیر وہ چیز صحیح نہ ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط کہتے ہیں. اور ارکان کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر پائے جانے والی وہ چیزیں جن پر وہ چیز کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہو، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ارکان کہلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شرائط نماز بولتے ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سب چیزیں نماز میں داخل نہیں ہیں، نماز سے باہر ہے، لیکن ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ان کو شرائط کہتے ہیں. قیام کرنا، قرآن پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی لیکن نماز کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کو ارکان کہتے ہیں. شرائط نماز کے باہر پائے جانے والی وہ چیزیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، شرائط کہتے ہیں. اور اس کو بیرونی فرائض بھی کہتے ہیں. اور ارکان نماز کے اندر پائے جانے والی وہ چیزیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں، اس کو ارکان بھی کہتے ہیں، اندرونی فرائض بھی کہتے ہیں. یہ دو تعریفات آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر اس کی تفصیلات آگے بیان کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.